اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے بات کل ہم نے باب ابتدا کی شروع ہوئی تھی، لیکن ہم نے کل کتاب سے ہی پڑھا دیا تھا۔ بورڈ پہ تھوڑا سا تدبیر کریں گے تو زیادہ آسانی سے جلدی بھی سمجھ میں آئے گا۔ بات یہ تھی کہ باب ابتدا جب شروع ہوا تو مبتدا اور خبر کی بات کہے کی شروع ہوئی، مرفوعات کی گفتگو یہ تھی کہ یہاں پر پہلے مرفوعات میں مصنف صاحب نے ابن مالک صاحب نے باب ابتدا کو شروع کیا، یعنی مبتدا کے احکام، یعنی جب مرفوعات گنانے شروع کیے تو انہوں نے پہلے مبتدا کا ذکر کیا، اس کے بعد مثلا فاعل کا ذکر کریں گے۔ جتنے بھی مرفوعات مبتدا، فاعل، نائب فاعل، جو مرفوعات آپ نے پڑھے نہیں پڑھے، کیا کیا پڑھے تھے؟ مبتدا، فاعل، ظرف، نحو مقدمات میں مرفوعات کیسے گنائے تھے؟ ہدایہ میں 8 گنائے تھے۔ کس طریقے نہیں، کیسے گنائے تھے؟ فاعل، نائب فاعل، تیسرا مبتدا، چوتھا خبر، اور ایسے گنائے تھے۔ 4 پھر نواسخ جو تھے 5، ان میں کسی کا اسم مرفوع تھا، کسی کا خبر، تو وہ مرفوعات گنائے تھے۔ تو 9 مرفوعات گنائے تھے نحو مقدماتی میں، اگر آپ کو یاد ہو، فاعل، نائب فاعل، تیسرا مبتدا، چوتھے خبر، اور 5 نواسخ کی، کسی کا اسم، کسی کی خبر مرفوع۔ یاد ہے ایسے گنایا تھا؟ جی ہوں کرتے رہیے گا شاہد۔ لیکن یہاں پر جب سیوتی شروع ہوتی ہے تو سیوتی میں جب مرفوعات کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو مبتدا کا سے آغاز کرتے ہیں، نہیں کہا فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر اور پھر فلا فلا فلا، نہیں، انہوں نے کہا مبتدا، فاعل، پھر گنانا۔ ایسا کیوں؟ انہوں نے پہلے مبتدا بعد میں فاعل کے احکام کی بیان کیے، جبکہ بہت سے لوگوں نے، آپ نے جیسے میں نے ابھی نحو مقدماتی کا حوالہ دیا یا ہدایہ میں بھی آپ دیکھیں گے، تو کیا ہے، کیوں ہے ایسا، یا شاید اس میں سمدیہ میں بھی، کہ پہلے فاعل، نائب فاعل ایسے گنتے آ رہے تھے، انہوں نے جو ہے پہلے مبتدا، پھر ایسا کیوں؟ کسی نے کہا پہلے نمبر پہ فاعل بیان کیا، مرفوعات کی جب گفتگو شروع ہوئی، دوسرے پہ نائب فاعل، مبتدا، پھر اس کے بعد کہیں کیونکہ فاعل سے ریلیٹڈ ہے نائب فاعل، مبتدا، خبر، ایسا کیوں؟ کہا کہ یہ ایک نظریے کے اوپر ٹکا ہوا ہے، یہ بات ایک نظریے کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، ایک نظریے پہ۔ نظریہ کیا؟ نظریہ یہ ہے کہ کیا مرفوعات میں اصل فاعل ہے یا مبتدا؟ کچھ کہتے ہیں کہ مرفوعات میں اصل مبتدا ہے، کچھ کہتے ہیں مرفوعات میں اصل فاعل ہے۔ جنہوں نے کہا مرفوعات میں اصل جو ہے وہ مبتدا ہے، انہوں نے مبتدا کے احکام جیسے مصنف صاحب نے، یا جنہوں نے کہا مرفوعات میں جو اصل ہے وہ فاعل ہے، انہوں نے فاعل کے احکام بیان کیے۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرفوعات میں اصل جو ہے وہ مبتدا ہے، تو ان کی کوئی دلیل ہے؟ دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ جیسے انہوں نے مبتدا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرفوعات میں اصل جو ہے مبتدا ہے، ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ مبتدا سے کیونکہ کلام کا آغاز ہوتا ہے، لہذا اصل مرفوعات یہ ہے۔ دوسری دلیل کیا دی؟ دوسری دلیل یہ کہ مبتدا اگر مقدم بھی ہو جائے تب بھی مبتدا ہی رہتی ہے، تب بھی مبتدا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، زیدن، مبتدا مؤخر بھی ہو جائے، زیدن قائم، زیدن قائم میں زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، تو یہ مبتدا زیدن فی الدار کہہ لیجیے مثال کے طور پر، قائم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن فی الدار آپ ایسے لے لیجیے، زیدن فی الدار، زید مبتدا، فی الدار خبر۔ اب یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، آپ اسے ایسے نہ کہہ کے ایسے کہہ دیجیے، فی الدار زیدن، تو یہ زیدن اب بھی مبتدا ہے مؤخر، خبر فی الدار خبر مقدم ہے۔ تو مبتدا اپنے مبتدا ہونے سے خارج نہیں ہوتی، چاہے مؤخر ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے اصل صحیح صاحب مؤخر ہی کیوں نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے مانا ہے کہ اصل مرفوعات جو ہے وہ مبتدا ہے۔ تیسری دلیل کیا دی تھی؟ جی بولیے۔ تیسری دلیل ان کی یہ تھی، نہیں ایک منٹ رکیے، ایک منٹ رک جائیے۔ پہلے فی الحال انہوں نے یہ کہا اصل مرفوعات مبتدا ہے کیونکہ کلام کی ابتدا ہوتی ہے اس سے۔ دوسری دلیل کیا تھی؟
کیونکہ مبتدا اگر مؤخر بھی ہو جائے تو مبتدا ہی رہتا ہے، مبتدا ہونے سے خارج نہیں ہوتا، لیکن فاعل اپنی فاعلیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ مقدم ہو جائے، ضرب زید، ضرب زید میں ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے۔ اگر اس فاعل کو مقدم کر دیں آپ، مثلا یہاں لیا ہے زید کو، کیا آپ ایسے کہیں گے آپ ضرب فعل زید فاعل؟ نہیں، زید مبتدا، ضرب فعل ہوا اس کے اندر فاعل، فاعل جملہ جو ہے وہ خبر ہے زید مبتدا کی، تو یہ مبتدا خبر ہو گیا، یعنی زید جو کہ ابھی فاعل تھا وہ مقدم ہونے کی وجہ سے اپنی فاعلیت کھو بیٹھا، اپنا فاعل ہونا، لیکن مبتدا مؤخر بھی ہو جائے تب بھی وہ مبتدا ہی رہتی ہے، لہذا اس وجہ سے انہوں نے مانا دلیل مانا ہے اس بات کے لیے کہ اصل مرفوعات مبتدا ہے۔ تیسری دلیل کیا مانی تھی؟ تیسری دلیل کیا ہے ان کے پاس کہ اصل مرفوعات مبتدا ہے؟ تیسری دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ مبتدا عامل بھی ہوتی ہے اور معمول بھی۔ معمول کیسے ہوتی ہے؟ اس میں کس نے عمل کیا؟ مبتدا کو کس نے رفع دیا؟ کوئی تو رفع دیتا ہے، کچھ کہتے ہیں ابتدائیت نے، یا ابتدائی مبتدا خبر نے مبتدا کو، مبتدا نے خبر کو، جو بھی ہے بہرحال اس میں عمل تو کیا، تو مبتدا معمول ہے نہیں، عامل بھی ہے، مبتدا عامل بھی ہے۔ اگر یہ قول مانے مبتدا نے خبر کو، خبر نے مبتدا کو دیا، تو ظاہر سی بات ہے مبتدا نے اگر دیا یہ قول کی بنا پہ بھی، ورنہ تو پھر آپ اسے مان لیجئے مبتدا وصفی میں دیکھ لیجئے، قائمون زید، اس زید کو کس نے رفع دیا؟ قائمون نے، قائم کیا مبتدا وصفی، تو مبتدا عامل بھی ہوتی ہے معمول بھی، لہذا اصل مرفوع فاعل معمول ہوتا ہے، عامل نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے کہا مرفوعات میں جو اصل ہے وہ مبتدا ہے، اس لیے انہوں نے اس کے احکام مقدم کیے۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں اصل مرفوعات فاعل ہے، ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی بھی تو کوئی دلیل ہوگی، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، خان نے کہا ہاں ان کی بھی دلیل ہے۔ کیا ان کی دلیل یہ ہے، ضرب زید، ضرب زید، ضرب فعل زید فاعل، زید میں کس نے عمل کیا؟ زید قائم، زید کو کس مبتدا کس نے رفع دیا؟ ابتدائیت نے، کہا ہے وہ ابتدائیت، اس کا ابتدا میں ہونا ہے، یعنی اس کا عامل معنوی ہے، زید جو کہ مبتدا ہے، مبتدا کا عامل معنوی ہے، لیکن زید جو کہ فاعل ہے اس کا عامل لفظی ہے، ٹھیک ہے، فاعل کا عامل لفظی ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے لفظ میں، لیکن مبتدا کا عامل معنوی ہوتا ہے، اور لفظی عامل معنوی عامل سے بہرحال قوی ہوتا ہے، لفظی عامل معنوی عامل سے قوی ہوتا ہے، لہذا یہ اصل مرفوعات میں سے مبتدا ہے، وہ فاعل کو انہوں نے کہا اصل مرفوعات۔ دوسری کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ ان پہ ایک اور دلیل ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ضرب زید، مثال کے طور پر خالدن، یہ زید کو رفع خبر کو نصب کیوں دیا؟ زید کو رفع خبر کو نصب کیوں دیا؟ تاکہ معنی الگ ہو جائے کہ یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے، تو معنی میں فرق پیدا کرنے کے لیے رفع دیا ہے نا اسے، تاکہ اسے سمجھیے فاعل ہے، اس میں فاعلیت ہے، یہ مفعول ہے، تو اس کو رفع اور اس کو نصب کیوں دیا؟ تاکہ معنی میں فرق کر سکیں۔ اور اعراب کی اصل کیا ہے؟ اعراب کیوں دیا جاتا ہے؟ معانی میں فرق پیدا کرنے کے لیے تو اعراب آتا ہے، معانی میں کہ یہ فاعل ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، اس لیے تو اعراب دیا جاتا ہے۔ تو فاعل کو جو اعراب دیا جاتا ہے فرق کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، کس لیے دیا جاتا ہے؟ فاعل اور مفعول کے درمیان فرق ہو سکے، پتہ لگ سکے کہ ضربہ کے بعد ضربہ زید خالدن میں، زید فاعل ہے کیونکہ رفع ہے، زید خالدن مفعول ہے کیونکہ نصب، ان دونوں کو اعراب کیوں دیا گیا؟ تاکہ ایک دوسرے سے فرق ہو سکے کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول۔ اور ہم جو علم نحو پڑھتے ہیں اعراب کے لیے پڑھتے ہیں نا، اعراب کس لیے آتا ہے؟ معانی میں فرق پیدا کرنے کے لیے، معانی معنا میں معنی جو ہے معانی میں فرق کے لیے آتا ہے، لہذا یہ زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اس لیے فاعل
اور مبتدا میں جب کیسا نہیں، مبتدا کو رفع اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی نہیں دیے تھے کہ کسی میں فرق پیدا کرنے کے لیے دے رہے ہیں، نہیں، فاعل میں ایسا ہے اور اعراب کا مطلب یہ ہے، لہذا اصل مرفوعات انہوں نے فاعل مانا۔ یہ سب ایک بحث ہے، آپ کو اسے جو دلیل آپ کو زیادہ اچھی لگے، جس کی دلیل آپ کو زیادہ اچھی لگے آپ وہ مان لینا، جو دلیلیں، لیکن دلیلیں اچھی جب لگیں گی جب ہم اتنی صلاحیت رکھتے ہوں کہ بھائی انہوں نے جو دلیلیں دی ان کی دلیلوں میں کیا باریکی ہے، انہوں نے جو دلیلیں دی ان کی دلیلوں میں کیا باریکی ہے، تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ مجبور ہے کہ کسی ایک کے نظریے کو مانیں، آپ کو جو نظریہ بہتر لگے، دلیل ان کی مضبوط محکم لگے، وہ بات مان لیجئے۔ جیسے ہم مذہب میں کیا کرتے ہیں، ہر ایک مذہب کو تھوڑے مانتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو مذہب عقل سے نزدیک دلیلوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے اس دین کو مانتا ہے انسان۔ ایسے ہی ایک نظر یہ، کسی نے کہا اصل مرفوعات مبتدا ہے، کسی نے کہا اصل مرفوعات فاعل ہے، ان کی دلیلیں ہیں، آپ کو جو اچھی لگے۔ آپ کو اگر کتاب لکھنے بیٹھیں تو پھر آپ کو اگر مرفوعات کی گفتگو شروع کریں تو آپ اگر ان دونوں میں سے اصل مرفوعات فاعل کو مانتے ہیں تو فاعل کا احکام مقدم کر دینا، نہیں تو باقی اس میں کوئی ویسے واجب حرام والی بات ہے نہیں کہ کس کے مقدم کرنے ہیں کام، کس کے مؤخر کرنے۔ بات یہ ابتدائی مقدمہ تھا ایک طرح سے۔ بات اب یہ ہے کہ باب ابتدا کی بات شروع ہوئی ہے، تو باب ابتدا کی بات میں تعریف کیا ہے مبتدا کی؟ پڑھیے، اسم، پڑھیے، بولیے مبتدا، پڑھیے مبتدا کیا تعریف ہے؟ سب سے پہلی بات تو اسم ہوتا ہے، اسم مجرد، اسم مجرد، سب سے پہلی بات تو وہ اسم ہوتا ہے۔ دوسرا مجرد ہوتا ہے یعنی خالی ہوتا ہے، کس سے؟ انل ہے یا انل؟ الف لام ہے، انل عوامل اللفظیت، انل عوامل اللفظیت غیر المزیدت، یہی ہے غیر المزیدت، غیر المزیدت، غیر المزیدت مخبرن عنہ، یہ مبتدا اسمی۔ دیکھیے مبتدا انہوں نے کیا کہا، دو طرح کی ہوتی ہے، انہوں نے نہیں کہا، ہم کہہ رہے ہیں، تو ان کی تعریف میں انہوں نے الگ الگ نہیں کہا مبتدا دو طرح کا ہوتا ہے، مبتدا اسمی، مبتدا وصفی، لیکن آپ اگر دیکھیں گے تعریف سے ہی پتہ لگ جائے گا مبتدا دو طرح کی ہوتی ہے، مبتدا اسمی، ایک ہوتی مبتدا وصفی، کیونکہ مبتدا یا تو اسم ہوگا یا صفت ہوگی، مبتدا یا اسم ہوگا یا صفت ہوگی، دونوں کا الگ الگ تعریف ہے۔ اسم یہ ہے مبتدا اسمی، کسے کہتے ہیں؟ یہاں لکھیے گا مبتدا اسمی وصفی، مبتدا اسمی کا آگے ایسا کر کے یہ لکھیے گا، اسم مجرد عن العوامل اللفظیۃ غیر المزیدۃ مخبران، یعنی اب دیکھیے تعریف میں قیود اور شروط ہیں، قیود اور شروط، قید کچھ شرط ہے، کچھ قید سے کچھ چیزیں خارج ہوں گی، کچھ قید سے کچھ چیزیں داخل ہوں گی۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا مبتدا اسم ہوتا ہے، تو اب یہاں پر اسم کہہ کے شامل ہوگا، اس میں خارج نہیں ہوگا، اسم دونوں اسم شامل ہو جائیں گے، کون کون سے؟ اس میں صریح اور اس میں مؤول، اس میں مؤول یعنی دیکھیں آپ، میں کہوں گا زید قائم، زید قائم میں زید مبتدا ہے، اسم ہے، اس میں صریح ہے، صریح، لیکن آپ یہ کہیے ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا خیر لکم میں تصوموا کیا ہے؟ پہلے مضارع ہے، حاضر جمع حاضر کا صیغہ ہے، تصومونا تھا، تصومونا تھا، عامل نصب ان داخل ہو گیا، آپ جانتے ہیں علامت نصب 5 صیغوں میں فتح، 7 صیغوں سے نون اعرابی حذف ہوتا ہے، انہی میں سے نون اعرابی حذف ہو گیا۔ ان تصوموا فعل ہے، فعل مضارع منصوب ہے، فعل ہے، انہوں نے کیا کہا مبتدا اسم ہوتا ہے، تو آپ کیسے کہیں گے اسے کہتے ہیں اس میں مؤول، یعنی آپ کو معلوم ہے کچھ حروف کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو فعل پہ داخل ہو کے اسے تعویل مصدر میں لے جاتے ہیں، اسم بنا دیتے ہیں۔ اس میں ان تصوموا خیر لکم کو تعویل مصدر میں لے جائیں گے تو کیسے بن جائے گا؟ یہ ان تصوموا اضافت کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اس ضمیر کی طرف، صومکم خیر لکم،
انتصومو کا مطلب یہ ہوا صومکم خیر لکم، لہذا انتصومو کیا ہے اس میں مؤول، صومکم خیر لکم، تو اس میں صریح یہ ہو گیا زید، یہ کہلاتا ہے اس میں مؤول، مؤول یعنی تعویل میں گیا ہوا، تعویل میں لے جایا ہوا، تعویل کہتے ہیں نا تعویل پیش کرنا، یعنی یہ ظاہراً یہ فعل ہے، ہم نے تعویل پیش کی کہ نہیں ایسے کر کے یہ اس میں مؤول، اسے کہتے ہیں جو آپ کو معلوم ہے ان ہے اور بہت سے کچھ حروف اور کلمات ہیں کچھ جو فعل کو تعویل مصدر میں لے جاتے ہیں، لہٰذا یہ ان تصوموا خیر لکم میں ان تصوموا مبتدا خیر لکم خبر ہے، ابھی مت سوچنا ان تصوموا تو فعل ہے تو فعل تو مبتدا ہوتا ہی نہیں ہے، اسم ہوتا ہے، اس میں مؤول ہے، اسے تعویل میں لے کے گئے ہیں ان کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ آئیے بات اب اسم مبتدا کی تعریف میں کیا آتا ہے، اسم ہوتا ہے، تو اسم کہہ کے چاہے وہ اسم صریح ہو چاہے مؤول دونوں شامل ہے، بتا دوں لکھنا چاہو لکھتے رہو، اس میں صریح اس میں مؤول۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اسم مجرد، اسم ہوتا ہے مجرد عن العوامل اللفظیہ، یہ جو قید ہے مجرد عن العوامل اللفظیہ، عوامل لفظیہ سے خالی ہو، تو کیا کیا چیزیں اس سے خارج ہو جائیں گی، اس قید سے کچھ چیزیں خارج ہو جائیں گی، مثلا کانا زید قائما، اسم ہے زید، لیکن یہ اس پہ عوامل لفظی عامل لفظی داخل ہوا ہے، عامل لفظی داخل ہوا ہے، اس نے عامل لفظی عمل جو لفظ میں موجود ہے اس پر عمل کرنے والا وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا خارج ہو گیا، زننتو کا دوسرا مفعول، باب زنہ کا دوسرا مفعول، حروف مشبہۃ بالفعل کا اسم وغیرہ وغیرہ، یہ سب خارج، کیونکہ لفظی عامل ہیں، یہ لفظی عامل ہے، یہ اس کو پتہ مبتدا خبر زید قائم تھا، کبھی کانا داخل ہوا، کبھی انا داخل ہوا، کبھی زننتو داخل ہوا، یہ لفظی عامل ہیں، تو اس قید سے کیا خارج ہوگا، یہ کیا خارج ہوگا، یہ چیز کانا اور اس کے اخوات کا اسم، حروف مشبہ اور باب زننتو کا دوسرا باب زننتو، کیوں، کیونکہ ان پہ لفظی عامل داخل ہوا۔ پھر ایک قید ہے غیر المزیدہ، ایک قید غیر المزیدہ، مثلا یہ دیکھیے آپ بے حسب کا درہم، بے حسب کا کیا ہے مبتدا، درہم خبر، ابھی تو انہوں نے کہا تھا عوامل لفظی سے خالی ہو، بات اور لفظ میں دکھائی دے رہا ہے، بات اور لفظ میں دکھائی دے رہا ہے، لفظی عامل اس میں داخل ہے، تو پھر مبتدا کیسے، کہا غیر المزیدہ، غیر مزیدہ یعنی زائدہ کے علاوہ، یعنی اصلی عامل لفظ سے خالی ہو، زائدہ چل سکتا ہے۔ غیر المزیدہ میں کون سا آ جائے گا، زائدہ، غیر المزیدہ میں مزیدہ یعنی غیر مزیدہ یعنی مزیدہ، بھائی ایک ہے مزید، مزیدہ یعنی زائدہ، یعنی ایک ہے غیر مزیدہ، یہاں پہ کیا کہا، عوامل لفظ غیر مزیدہ سے خالی ہو، غیر مزیدہ سے خالی ہو تو اس کا مطلب مزیدہ ہو سکتا ہے، عامل لفظی مزیدہ یعنی زائدہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ لفظی عامل اصلی نہ ہو، غیر مزیدہ یعنی اصلی نہ ہو، اصلی سے خالی ہونا چاہیے، مزیدہ آ جائے کوئی بات نہیں ہے، جیسے بے حسب کا درہم، بات سمجھ میں آئی یا نہیں، میں پھر بتاؤں، مزیدہ غیر مزیدہ آسان سی بات ہے، بس توجہ، یہاں پہ اگر یہ کہہ دیتے اسم مجرد عن العوامل لفظیت الاصلیت تو زیادہ آسان ہو جاتا، لیکن پھر وہ سیوطی کس کام کی جس میں اتنی آسان باتیں ہو جاتی، ٹھیک ہے، پھر وہ سیوطی تھوڑی رہتی، پھر نارمل ایک سادی سی ایک کتاب ہوتی ہے، سیوطی ہے جلال الدین سیوطی کی، نہیں شرح ابن مالک صاحب کی، یہ لہذا اس سے پتہ کیسے لگے گا کہ ایک انسان نحو مقدماتی یا نحو میر کیا 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 ہدایہ سمدیہ پڑھنے کے بعد اس کتاب میں داخل ہوا ہے، کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ غیر مزیدہ اسم مبتدا کا ایسا اسم ہے جو خالی ہو عوامل سے، عوامل اسم کہہ کے اس میں مؤول اور اس میں صریح داخل ہو گیا، مجرد خالی ہو عوامل لفظیہ سے، اس سے کانا وغیرہ کی، اور غیر مزیدہ اصلی سے خالی ہو تو غیر اصلی ہو سکتا ہے، یہ داخل ہو جائے گا اس میں، یہ اس قید سے خارج ہوگا، کانا وانا کے اس کانا، اس کے اخوات انا انا کا اسم وغیرہ، لیکن غیر مزیدہ میں یہ داخل ہو جائے گا، سمجھ گئے، یہ تعریف مبتدا اسمی کی۔ اور کیا ہے
مخبرن، ایک اور قید کیا، 3 قید ہیں نا، مخبرن عنہ. پہلی قید اسم قید پہ، چلو اسم قید نہیں، چلیے بہرحال اسم قید کے اس میں سری اسم مؤول. پہلی قید عوامل لفظیہ سے خالی ہو، دوسری قید اصلی وہ عوامل لفظیہ اصلی سے خالی ہو، تیسری قید اس کے بارے میں خبر دی گئی ہو. اس سے یہ کہہ کے خارج ہو گیا اسماء افعال. اسماء وہ اسم جن میں فعل کے معنی پائے جاتے ہیں، اس میں فعل، کیونکہ ان کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی. سمجھ میں آئی بات؟ اب آئیے اسماء افعال کو خارج ہوئے کیونکہ ان کے بارے میں اگرچہ وہ عوامل لفظیہ اصلی سے خالی ہوتے ہیں، عوامل لفظیہ اصلی سے خالی ہوتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی. یہ تو تھی مبتدائے اسمی کی تعریف. مبتدائے وصفی کی تعریف اسی میں کو انہوں نے بڑھا دی تھی. کیا بڑھائی تھی؟ آپ ایسے کر سکتے ہیں. مبتدا اسمی، مبتدا وصفی. کیا ہے مبتدا وصفی؟ انہوں نے کہا مبتدا اسمی، ایسے کہا انہوں نے، مبتدا اسم مجرد عن العوامل اللفظیۃ الغیر لفظیۃ غیر المزیدۃ مخبر عنہ او ایسے کرتے کہا انہوں نے. یا وصف، مبتدا یا تو اسم ہوتا ہے، او وصف کہاں پہ آتا ہے؟ او کے ذریعے سے. یہاں پر مبتدا اسم او وصف، مبتدا یا اسم ہوتا ہے یا وصف ہوتی ہے. یہاں پہ او کے ذریعے کہاں عطف ہو رہا ہے؟ یہ مت کہنا او فلا فل او وصف، کہیں یہاں آس پاس کہیں عطف کرو، نہیں، یہ عطف ہوگا یہاں. مبتدا اسم او وصف، مبتدا یا اسم ہوتا ہے یا وصف ہوتا ہے، وصف ہوتی ہے. کیسے؟ شرط، لیکن اس میں شرط یہ ہے، کیا کہا انہوں نے؟ او وصف کہاں ہے؟ پڑھو. او وصف رافع لمقتفا به، وصف رافع لمقتفا به یخرج، مقتفا به. یہ ہے پوری. ایسے انہوں نے ایسے الگ الگ نہیں کیا، انہوں نے سیدھا کیا مبتدا اسم مجرد عن العوامل اللفظیۃ غیر المزیدۃ مخبر عنہ او وصف رافع لمقتفا به. تو ان قیدوں سے کیا کیا داخل، کیا کیا خارج ہوا بتا دیا. وصف کی جو قید لگائی ہے، وصف کی قید جو لگائی ہے کہ وہ مقتفا به کو رفع دے رہی ہو، یعنی ایک ایسے اسم کو کہ جس کے اوپر اس کی بات تمام ہو رہی ہو، مقتفن بھی ہو، یعنی اس پر یہ کفایت کر رہا ہو اور اسے خبر کی ضرورت نہ ہو، جسے کہتے ہیں فاعل یا نائب فاعل سد مسد خبر. یہ کہہ کر انہوں نے خارج کر دیا کسے؟ اقائم ابوہ زید کو. کیوں؟ دیکھیے یہ جو قید لگائی وصف رافع لمقتفن به، یا پھر مبتدا وصف ہوتی ہے کہ جو مقتفا بے کو رفع دیتی ہے. مثال دیکھیے انہوں نے خارج کر دیا اقائم ابوہ زید، اقائم ابوہ زید. کیوں؟ ابھی دیکھیے قائم وصف ہے، اس کا مرفوع کیا ہے؟ ابو ہو. اس رفع تو دے رہی ہے ابو ہو کو، لیکن یہ مقتفن بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ناقص رہ جائے گا. کلام یعنی یہ پوری جملہ یہاں پہ جا کے تبھی مقتفن وہ ہوگا، کامل ہوگا. لہذا رفع تو دے رہی ہے لیکن مقتفن بھی نہیں ہے. اسی پہ اکتفا ہو، پھر کسی چیز کی اسے خبر کی ضرورت نہ ہو.
تو اس چیز کو انہوں نے اس قید سے خارج کر دیا، وصف رافع لمکتفن بہی، اس قید سے خارج ہو گیا کہ وصف تو ہے، رفع بھی دے رہی ہے لیکن مکتفن بہی کو نہیں دے رہی، اس پہ کافی نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے، لہذا یہ پھر کیا کہلائے گا، یہ مبتدا نہیں ہے، یہ خبر مقدم ہے، اب وہ زیدون مبتدا مؤخر۔ تو اب یہ تمام تعریفیں شرط و شروط نکالنے کے بعد اگر مثال دی جائے اس کی مبتدا اسمی کی تو یہ ہوگی زیدون قائم۔ کتاب میں کیا مثال دی ہے، کتاب میں کیا مثال دی ہے، زیدون عاذر، زیدون عاذر۔ دیکھیے مبتدا اسمی کی جو تعریف ہے اس پہ منطبق کیجئے، اسم مجرد عن العوامل اللفظیہ، عوامل لفظی سے خالی ہے، غیر المزید عوامل لفظی اصلی سے خالی ہے، کوئی اصلی عامل نہیں ہے، اور اگر بحسب درہم میں ہے بھی تو وہ اصلی نہیں ہے، زائد ہے۔ تمام تعریفیں مخبرہ نانو، اس کے بارے میں خبر دی گئی، زید قائم، زید کی کیا خبر دی گئی، قائم کے ذریعے سے کھڑا ہے، خبر دی گئی، ہو گئی مبتدا اسمی کی تعریف، تمام شرط و شروط اس میں پائے جاتے ہیں۔ مبتدا وصفی کی مثال قائم زیدون، قائم زیدون، دیکھو مبتدا وصفی وصف ہے، رافع لمکتفن بہ، اب کسی اور کیا زید کھڑا ہے، کیا زید کھڑا، معنی پورے ہو رہے ہیں، مکتفن بہ ہی ہے، یعنی زید کیا ہے قائم کا، کیونکہ قائم اس میں فاعل ہے، لہذا یہ کیا ہوگا، فاعل صد مسد فاعل ہے لیکن خبر سے بے نیاز کر رہا ہے، صد مسد خبر کا جانشین ہے، خبر سے بے نیاز کر رہا ہے۔ یا مثلا مضروب خالد، یہ دو مثالیں کیوں دی میں نے، ایک وصف کی ایک فعل کی، کہاں ہے فعل، فعل کر رہا ہوں، مضروب مفعول بھی، اس میں مفعول، مضروب مفعول، فاعل قائم، اس میں فاعل بھی صفت ہوتا ہے، اس میں مفعول بھی صفت، پھر کیوں دو مثالیں دی، دونوں صفات ہیں، ایک رفع بھی دے رہی ہے مکتفن بے کو، پھر بھی دو کیوں، تاکہ یہ بتا سکے مکتفن بے کبھی فاعل ہوتا ہے کبھی نائب فاعل، کیونکہ مضروب اس میں مفعول ہے، مجہول سے بنتا ہے تو اسے نائب فاعل چاہیے، ہر جگہ یہ مت کہہ دینا قائم زیدن، زید قائم مبتدا وصفی اور زیدن فاعل، صد مسد خبر، مضروب زیدن خالد مثلا مضروب صفت، مبتدا وصفی اور خالد فاعل صد مسد خبر، یہ مت رٹ لینا فاعل صد مسد خبر، دیکھ لینا کہ وہ صفت فاعل ہے یا مفعول، فاعل ہوگی تو اس کا فاعل ہوگا، اور اگر مفعول ہوگی تو نائب۔ میں وہاں پہنچ گیا تھا ظرف زمان میں، دیکھیے تمام شرطیں پائی جا رہی ہیں، اب انہوں نے مٹا دوں، انہوں نے مبتدا وصفی کی کچھ وہ بتائی ہیں، سیوطی صاحب نے، جلال الدین صاحب نے کیا بتائی ہیں، مبتدا وصفی کی کچھ شرطیں بتائی ہیں، کیا بتائی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یہاں تو انہوں نے کیا بیان کیا، بقید یہ جو وصف کی قید ہے، وصف رافع لمکتفن بے، تو کیا کہہ لیا، قائم زید میں قائم مبتدا وصفی، انہوں نے کہا ایسے مسالوں میں جب بھی ایسی بات ہوگی تو کیا ہوگا، وصف جو ہوگی مبتدا وصفی ہوگی، اور وہ کیا ہوگی، فاعل یا نائب فاعل ہوگا، صد مسد خبر ہوگا، یعنی مبتدا کو خبر سے بے نیاز کر رہا ہوگا، یعنی مبتدا کو خبر کی ضرورت نہیں رہے گی، کہاں ہوگا ایسا، کیسا ہوگا، لکھ لیجیے، کل وصفی، ہر وہ صفت، ہر وہ صفت، آئندہ یاد رکھنا پنکھا اس لیے ہم بند کر دیا کرنا، وہ آ جاتی ہے اس میں، کل وصف، ہر وہ صفت، مباحثت صحیح صاحب، کہاں پہ ہوگا ایسا کہ مباحث جو ہوگی اس کے بعد والا فاعل یا نائب فاعل صد مسد خبر ہوگا، کب ہوگا ایسا، کل ہر وہ صفت جو تکیہ کیے ہوئے ہو، جو تکیہ کیے ہوئے ہو، تکیہ کیے ہوئے ہو یعنی بعد میں آئے، یعنی اس بعد میں آئے کس کے بعد، استفہام کے بعد، استفہام، یہاں پہ انہوں نے استفہام کہا جبکہ نفی بھی ہے، استفہام نفی پر، ٹھیک ہے،
ہاں وہ صفت جو تک کیا کہ وہ استفہام یا نفی پر اور کیا کر رہا ہو، اپنے بعد والے بعد اس میں ظاہر، یا تو اس میں ظاہر کو یا ضمیر بارز کو، یا تو اس میں ظاہر کو رفع دے یا ضمیر بارز کو، ضمیر بارز یعنی آشکار ضمیر، یا اپنے بعد اور اپنے بعد اس میں ظاہر کو یا ضمیر بارز کو رفع دے، ضمیر کو رفع دے تو ضمیر بارز ہونی چاہیے، ضمیر مستتر پوشیدہ ضمیر نہیں ہونی چاہیے، ضمیر بارز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس میں ظاہر ہو قائم زیدن، یا اگر ہو تو اسارن زانے، سارن زانے، دیکھیے زانے اس میں اشارہ ہے، وہ ضمیر ہے بارز ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا سارن تکیہ کیے ہوئے ہے استفہام کا، رفع دے رہی ہے بعد والی ضمیر بارز کو مختفن بے کو، لہذا کیا کہے حد، تو یہ کیا ہوگا، یہ صفت جو ہوگی مبتدا وصفی ہوگی، اور وہ فاعل یا نائب فاعل صد مصد خبر ہوگا، اگر فاعل کے بعد آ رہا ہے تو فاعل ہوگا، اس میں فاعل کے بعد صفت اگر اس میں فاعل تو فاعل صد مصد خبر، صفت اگر اس میں مفعول تو وہ سب مبتدا وصفی اور وہ مفعول، تو وہ نائب فاعل صد مصد خبر، کیونکہ نائب فاعل ہی ہو سکتا ہے مرفوع، تو سمجھ میں آئی بات، مبتدا اسمی اور وصفی کی ساری بات، پوری بات جو میں نے کل آپ کو ویسے پڑھائی تھی ہے لکھوا کے، تاکہ اچھے سے ذہن میں آ جائے، بیٹھ جائے، لکھ لیجئے، یاد کیجئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اسد صحیح صاحب، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، جی جناب۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ